صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی کتنی سخت سزا ہوتی ہے۔ کسی ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کسان کے اہل و عیال بھی، جو اس کے گھر والے تھے، خاندان سبھی میں کسان بھی ان کے ساتھ ہی رہتا۔ حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، کسان نے شادی کا ارادہ کیا۔ اس نے شادی کی اور گھر میں اس کی بیوی آئی۔ حتیٰ کہ دن گزرتے گئے کہ ساس اور بہو کے درمیان کچھ مہینے گزرنے کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا۔ کچھ مہینے کے بعد جب لڑائی بڑھتی گئی تو کسان جو ہے وہ بہت پریشان کہ یہ کیا معاملہ گھر میں چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ اس لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے، اس نے یوں کیا کچھ کہ اس نے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ یار میری روز روز بیوی ناراض ہوتی ہے اور اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور مجھے اس کے منت و سماجت کر کے، اس کے آگے ترلے منتوں کر کے اس کو واپس لانا پڑتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ یہ کیوں نہ ہو کہ میں اس لڑائی کو ختم کر دوں۔ اس کسان بے وقوف نے اپنی ماں کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہا، یہاں تک کہ اس کسان نے اپنی ماں کو باغ میں لے گیا اور خود گنے کاٹ رہا تھا۔ اس نے موقع پایا کہ میں گنے کاٹتے کاٹتے اپنی والدہ کو ختم کر دوں گا۔ بس یہ ارادہ ہی کرنا تھا۔ کلہارا لیا، گنے کاٹتے کاٹتے، حتیٰ کہ جیسے ہی وہ ماں کی طرف اس نے وار کرنا چاہا، ابھی کلہارا ہاتھ میں تھا، ابھی اس طرح وار کرنے کی نیت کی اور کلہارا اس طرح پکڑا۔ کلہارا جب اٹھایا زمین نے اسی وقت اس شخص کو، اس کسان کو اپنے اندر نگل لیا۔ حتیٰ کہ جب کلہارا گرا ماں کے قدموں کے قریب، ماں بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور اس عمل کو دیکھ کے ماں دوڑی اپنے واپس گاؤں کی طرف۔ جب ماں اپنے گاؤں میں چلی گئی اور جب وہاں کے لوگوں کو پتا چلا، وہ لوگ جب اس شخص کو بچانے کے لیے آئے، لیکن اس کو زمین نے نہ چھوڑا۔ آستہ یہاں تک کہ زمین نے اس کو گڑتے گڑتے جب اس نے آوازیں دی ماں کو، ماں مجھے بچا لے، ہائے ماں مجھے بچا لے، لیکن اس وقت اس کی ماں بہت دور جا چکی تھی۔ اب اس کی ماں اس کو کیا بچاتی؟ حتیٰ کہ جب گاؤں کے لوگوں کو علم ہوا، لوگ آئے تو دیکھا کہ اس شخص کو، جو وہ کسان بد نصیب اپنی ماں کو مارنے کے لیے لگا ہوا تھا کہ اپنی ماں کو ختم کر دوں گا، حتیٰ کہ وہ شخص بد نصیب اس کا سینے تکر، اپنے آدھے سینے تکر وہ زمین میں دھس چکا تھا۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج ہمیں دیکھ لیں کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو کتنا دل دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی یہ گھڑیاں آئیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں ماں باپ کا بہت ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ بھی اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنیں، انشاءاللہ عز و جل ایسی نوبت جس طرح یہ کسان نے کیا، ایسی نوبت ہم پر نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ ایک حدیث مبارک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ کی چاہے سزا مؤخر کر دیتا ہے، آخرت میں عذاب دے گا، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو دنیا میں جیتے جی اس کو اللہ تعالیٰ عذاب عطا فرمائے۔ اس کسان کے واقعے سے بہترین ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین سلامت ہیں، میری تمام ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، جتنی ہو سکے کریں۔ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر بار یہ عطا نہیں کی جاتی۔ جب ایک مرتبہ ہاتھ سے چلی جائے اور زندگی بھر یہ واپس نہیں آتی۔ آج موقع ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل
ان کی خدمت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جن کی دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ